دیر میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں کہ نہیں رہا ہوں؟ یہ آپ لوگوں کو میری ایک درخواست ہوگی آپ سے، میری ایک درخواست ہوگی آپ سے، آپ نے وہ 77 کا دور بھی واپس لانا ہے۔ میری یہ اپیل ہوگی آپ سے ملک کے نوجوانوں سے، ذات پات سے ہٹ کے رسیم حسین خان نے کبھی ذات پات کی بات نہیں کی، انہوں نے کبھی ذات پات کی بات کی، اور نہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کریں گے جب تک ہم زندہ ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی ذات پات والی بات نہیں ہے، ہم خدمتیں خل کرنے کے لیے تیار ہیں جب تک ہم نے جان ہے۔ میری آپ لوگوں سے اپیل ہوگی کہ 77 والا دور واپس لائے اور بہت ساری ہوگا موڑ کے ندیم خان کو کامیاب کرے۔ آپ جانتے ہیں بہتر، اگر کوئی بھینس لیتا ہے تو مسئلہ اس کی دیکھ لیتا ہے کہ اس کی ماں کیسی ہے، کہ کس چھوٹے بھی ہے۔ بھائی آپ کسی کا ووٹ دے رہے ہیں تو اس کا کر کیوں نہیں چیک کرو؟ آپ کسی کو ووٹ دیں گے تو اس کا کردار چیک کرو، اس کا پاس دیکھو کہ پاس کیا ہے۔ ایسے کیسے آپ کسی کو تعاون کر رہے ہو؟ اگر میں گندا ہوں، میرا شریر گندا ہو، کیوں آپ میرا تعاون کر رہے ہو؟ آپ لیڈر کا آپ کے پاس لیڈر آئیں گے اور ان کا پاس دیکھو آپ کہ انہوں نے پاس میں کیا کیا ہے، کیا وہ انہوں نے ایمانداری سے اسکول کی خدمت کی ہے، کیا وہ انہوں نے کنڈکٹر جن لوگوں کے لیے صاف ہے؟ یہ دیکھیے آپ، پھر جا کر ان کے بٹن میں دبائیں۔ آپ کو کلیئر ہے، صاحب جانتے ہیں کہ یہاں لوگ فصل لگانے ہوتے ہیں خالی 1 مہینے کے لیے، اس کے بعد کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یہاں بہت بڑا طوفان ہوا ہے، یہاں لوگوں کی مار ڈال ہوئی ہے، یہاں پکڑ ٹکر ہوئی ہے، کوئی آدمی نہیں نظر آیا بغیر وسیم خان کے۔ ریاض میں زیادہ کچھ کیا گیا، میں بارڈر کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، بڑا کوٹ کے لوگوں سے اور مینڈل کے لوگوں سے کہ ذات پات ہٹ کر ایک ثابت قدم دکھاؤ، جیسا کہ 77 میں ہوا تھا۔ ایسے نکلا سے پتا چلے کہ کوئی ہے، ایسا پتا چلے کہ اور جو لوگ جو ہے ذات پات سے باہر نکلا گئے، اور آپ جو شریف اور ایماندار آدمی ہے ندیم خان، یہ ایک شریف آدمی ہے، یہ ایک ایماندار آدمی ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ میں اس کے پیچھے کتاب کی طرح کھڑا ہوں، تمہاری کبھی کرے گا اللہ کے رسول کو دیتے ہیں ہم آپ کو، جب تک زندہ ہے میرے باپ نے وصیت کی ہے آپ کی خدمت کرتے رہیں گے، جب تک ہمیں جان ہے۔ میں زیادہ کچھ کہہ گیا ہوں، میں پھر ایک نعرہ دوں گا، جناب سرکار مودی صاحب، یہ آواز نہیں آئی، پتہ نہیں ہے، جناب سرکار مودی صاحب، سپورٹ کرو گے؟ آپ یہاں پہ ڈگری کالج دیکھ لو، آپ بابا گاؤں شہباز یونیورسٹی دیکھ لو، آپ یہاں کوبل روڈ دیکھ لو، جتنی بھی ترقی یہاں میں ہوئی، یا کچھ روزی میں محترمہ مفتی محمد سعید صاحب کی دور میں یا محترمہ محبوب مفتی صاحب کی دور میں ہوئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کنٹرول سے لے کے میرے طرف سے لے کے 12 کوٹ تک جہاں جہاں گورنمنٹ کے پروجیکٹ دیکھیں گے،
आप ब्रिजेस के बजट देखेंगे, 15 हाई स्कूल देखेंगे, प्राइमरी स्कूल देखेंगे, मिडिल स्कूल देखेंगे और हेल्थ कंसल्टेशन देखेंगे। उसमें आपका जो ईट लगाई है CRPF से काम में लगाई है, आपकी रोडें जो है CRPF से काम में बनाई है, आपके परिवार CRPF से काम में साथ में बनाई है। जावेद भाई ने कहा कि रोजगार का जो सिलसिला CRPF से खान साहब ने अपने दिनों में चलाया और जो पेड़ बन के फल दे रहा है और उनके बच्चे IAS केस कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है जब किसी गाँव में जब मैं जाता हूँ, लेकिन गुस्साई में चला गया भाई माई बैठी थी कुछ माई बैठी थी, उसे द्वार खोल करके द्वार की और कहा मेरे घर का जो चुनाव चल रहा है सरदार हुसैन खान के साथ की वजह से चल रहा है। अल्लाह जितना सीट है बचाओ को जीत हासिल हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ दवाई करते हैं उन्होंने ये भी दावा किए थे 15 लाख हर गरीब के अकाउंट में आएंगे, आपको नौकरी दी जाएंगी, आपको हैसियत दी जाएगी, मगर आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ खोखले दावे मिले। आज आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे जो बच्ची हो, आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो, आपके पानी के टैक्स चार्जेज हो, इसकी तैयारी की जा रही है। आपने यूनियन मिनिस्टर रहेगी, आप पहली बार आए हो इधर। इन लोगों ने कुर्बानियां दी हुई है, हम लोगों ने कुर्बानियां दी हुई इस बॉर्डर पर, हमारे बुजुर्गों ने। यहाँ मंत्री साहब जहाँ जो स्लीपर होते अपनी गर्दन में खाकर बंद करवाएंगे। अगर किसी को शक है तो मेरा बुजुर्ग कोई क्या क्या आदमी खड़ा होकर कह सकता है कि तमाम का तमाम बॉर्डर हमने खुद तालीम किया हुआ है। 3 पंचायत जो संसीराम से आगे जिसमें मुश्ताक खान ने देखा मेरा हाफिज सरदार काजी खान के साथ बाकी लोग ने बातें की। हंसी नाई वाली पीछे 3 पैसा से आगे हमसे बड़ा देश पर कौन हो सकता है। बालाकोट से लेकर अपने बुरुती से लेकर सोहरा से लेकर मनकोट तक, हरनी का सेक्टर, छतराल का सेक्टर, मनकोट का सेक्टर, चलने का, जाने का, मेडल का, हम लोगों ने बड़ी तकलीफ रखी हुई है। हमारे पास कोई रोजगार नहीं, हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं। हम तो तर्क करते थे यहाँ बड़ी बातें होंगी, हम तो तर्क करते थे कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री की बात होगी, हम तो तर्क करते थे यहाँ पानी बिजली की सोलर सर्टिफिकेट इसको दूर करने की बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ एक पढ़ी लिखी लड़की को जिसका सबसे ज्यादा भारत होगा उसको 18,000 देंगे। क्या सिर्फ ये मेडल के लिए? ये स्कीम पूरी ऑल ओवर इंडिया के लिए। क्यों आप खराब करते हो लोगों को? ये जो 6 से 10 साल का क्यों क्या? मुर्तजा साहब को जिता दो तो मैं 10 साल करूंगा, क्या मेडल के लिए? ये पूरी ऑल ओवर इंडिया स्कीम है। किसी का खजाना, किसी की बात की जायदाद नहीं, ये सब लोगों का टैक्स है। किसी की बात की जायदाद नहीं। आपने हमारे हुकूक सर्व किए, हमें मौका है बढ़ने का, हमें मौका है अपनी वोट लगाने का, हमें मौका है अपनी ताकत बढ़ाने का। आपके पास ताकत थी हमें बर्बाद करने की, हमारे पास ताकत है हम अपने आप को उसी तरह रिस्टोर करेंगे, तामीर करेंगे, ताकत वापस लाएंगे इंशाअल्लाह। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की यहाँ तकसीम और तफरकाबाजी हो। कुछ नहीं हुआ, किसी की मुराद नहीं जाने वाली, किसी की पेंशन खत्म नहीं होने वाली। मैं वकील हूँ, आईनी हुकूक एक बार जब मिल जाए, सदर जिस पर दस्तखत कर दे, उसके बाद किसी की ताकत नहीं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, चाहे कोई दूसरा के, हमारे हुकूक वापस नहीं मिल सकेंगे। हमें डराया धमकाया जा रहा है। इस डराने धमकाने से हम डरते हैं, न डराते हैं, न हम डरना चाहते हैं। इसलिए हम तो मौका है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से पूछता हूँ, हर बार पूछता हूँ, हम सब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की इजारा जारी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें 17वीं मांग की तरह से देखती थी। एक अगर दुकान एक ही हो किसी महाजन की या किसी मेरे ही किसी रिश्तेदार की, तो वो गांव में सोना बेचेगा अपनी मनमानी से। यह दुकान 1999 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिछले 1947 से 2000 तक चलती थी। 2002 में यह दुकान मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने तोड़ी
اور برابر کی دکان پار بنائی جس میں ہم سب ایک سن کا سمجھتے تھے اور ایک الٹرنیٹو دیتے. یہ نیشنل کانفرنس یا گلجر اور پانی کی ڈیوائڈ کرتی ہے. نیشنل کانفرنس میں پوچھنا چاہتا ہوں آج یہاں کے اس لیڈر سے جو 2002 سے یہاں لیجسلیٹر ہے, اس کو کیوں اسٹیپ لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کبھی وہ ایک اسٹیپ کو اپنے ساتھ جوڑتا رہتا ہے, کبھی دوسرے دن دوسری اسٹیپ کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے. اگر اس نے کام کیا ہوتا, اس نے زمین سے لوگوں کی خدمت کی ہوتی, تو آج تک دنیا نہ ڈھونڈتا, وہ کسی دوسرے کا ساتھ نہ ڈھونڈتا. پی ڈی پی ایک تحریک ہے. میں ایک سوال صرف پوچھتا ہوں نیشنل کانفرنس سے, آپ کی وساطت سے, میڈیا کی وساطت سے, ملک کی عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس ایک کام بتا دے, واحد ایک کام جو مجموعی مفاد کا ریزروی پنچ میں کیا ہو. ماسوائی مفتی محمد سیب کی مغل روڈ بنی تو مفتی صاحب نے, شاردا شریف یونیورسٹی بنی مفتی محمد سیب صاحب نے, روزگار دیا مفتی محمد سیب صاحب نے, اور وہ تمہارا ابو مفتی نے مفتی صاحب نے. آپ اگر لائبریری زراعت, لائبریری کھیل, لائبریری یہ جو صحت کے اور آنگن واڑی کے جو ہمارے کیا روزگار ملتا تھا, ان کے ہمیشہ لڑائی, ان کے ہمیشہ کرسی کے لیے جنگ رہیں گے, ان کے ہمیشہ کرسی کے لیے لڑائی رہیں گے. مفتی صاحب نے جماعت بنائی لوگوں کو عزت دینے کے لیے, لوگوں کو وقار دینے کے لیے, لوگوں کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے. مانوما جی نے وہ کوئی 1.5 سال چیف منسٹر رہی, 12,000 افراد انہوں نے واپس لے لی. انہوں نے ہندوستان کے سارے پارلیمنٹ کو یہاں کشمیر میں بلایا, اور ویسے کہ چیف منسٹر انہوں نے بنیاد والوں کو چٹھی لکھی کہ میں نے ہندوستان کا سارا پارلیمنٹ ادھر لائن کے ساتھ بات کروں, لیکن انہوں نے دروازے بند کیے. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں, سوچ سمجھ کے, دھیان دے کے. وسیم صاحب نے کہا, میں بھی کہتا ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے پی ڈی پی کے بغیر کسی اور نے کوئی اچھا کام کیا ہو, اگر آپ گننا چاہیں گے تو گنیے. ہر وقت ان کی لڑائی, ایک بار جب 87 سے پہلے یہ کانگریس کے لوگوں کو گندی نالی کا کیڑا بولتے تھے, پھر 87 میں ان کے ساتھ گھر جوڑ کرسی کے لیے, آج پھر ان کے ساتھ گھر جوڑ کرسی کے لیے. کرسی کے بغیر کچھ بھی نہیں. عمر عبداللہ صاحب نے الیکشن شروع ہونے سے پہلے 2-3 بار کہا میں الیکشن نہیں لڑوں گا. انہوں نے کب تک کہا کہ میں یو ٹی میں الیکشن نہیں لڑوں گا کیونکہ مجھے ایل جی کے پاس PNT ٹرانسفر کے لیے جانا پڑے گا, جو میں نہیں چاہتا. لیکن فاروق عبداللہ صاحب نے کشتواڑ میں کہا ناشتے ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی میں گا سکتا ہوں, ناچ سکتا ہوں, میں الیکشن لڑوں گا. عمر عبداللہ صاحب نے سری نگر سے بیان جاری کیا, میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے اس لیے میں لڑوں گا. یہ فاروق صاحب نے سنا تو اس نے کہا نہیں فی الحال تو میں لڑوں گا, پھر جب اسٹیٹ ہوگا تو میں اسٹیپ ڈاؤن کروں گا تو عمر کو کرسی دے دوں گا. لیکن اس کے بعد اس مفتی صاحب کو دیکھیے, مفتی صاحب اس کے بڑے ملک کے ٹورزم منسٹر بنے, پٹنہ میں ہندو مسلم دنگا ہوا, اور جب اس نے دیکھا تو اس نے راجیو گاندھی کے ٹیبل پہ استعفا رکھا اور بھاگ کے آگے تھے. مفتی صاحب ہندوستان کے ہوم منسٹر ہے, جہاں دیکھا بابری مسجد کو نقصان پہنچا, مفتی صاحب آ کے آگے کشمیر. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ کو, لوگوں میں فرق کرنا چاہیے. آپ کو دین بھی یہی کہتا, ہمارا مذہب بھی یہی کہتا. اگر آپ کو کسی کو امام بنانا ہو تو اس امام کو دیکھیے, وہ خصائل ہے اس میں, وہ اوصاف ہے اس میں کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کی نماز پڑھے. اسی لیے آپ کو 5 سال کے لیے اس ہمارے چھوٹے سے, اس میرا بھائی جیسا چھوٹا بھائی, اس کو ایک بار بھیج دیجیے اسمبلی میں. میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے, میں وعدہ کرتا ہوں ہماری سرکار بنی تو آپ ندیم کو چیف منسٹر پائیں گے انشاءاللہ. یہ ہم سب کا لاڈلا ہے, اور میں نے جیسے کہا ہے کہ یہ رفیق حسین خان صاحب کی امانت ہے ہمارے پاس, ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا 25 تاریخ کو صبح اٹھ کے اللہ کا نام لے کے وہاں نہیں یاد کریے. اگر کسی نے کچھ کیا ہے, اگر کسی نے آپ کو زخم دیا ہے تو
طرف رکھیے. اگر کسی نے آپ کی مسجد کو توڑا ہے اس کو ایک طرف رکھے. ہمارے ندیم حسن خان صاحب کو 25 تاریخ کو اس کے کے چناؤ چن کو ڈال کے اس کو کامیاب کرے. شکریہ. السلام علیکم.